ہماری جو جنریشن ہے، نیو جنریشن، اس کے مائنڈ میں یہ بھی سوال ہے کہ بھائی جو ہمارے باپ دادا کا دین ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ میں آئیڈینٹیفائی کہاں سے کروں، کس وہ آئے گا اپنی طرف لے جائے گا. وہ اللہ نے شعور دی ہے، عقل دی ہے انسان کو. انسان اپنی مختصر سی زندگی کے لیے 40 سے 50 سالہ زندگی کے لیے کتنی سٹرگل کرتا ہے. ہمارے لیے جو ذات ہے وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. ہماری کسی کے ساتھ محبت ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے بے ہے. شک. ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے. مفتی کیسے بنا جاتا اور فاضل کا لگتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو مفتی بننے کے لیے اس کے بعد پھر سے تخصص کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ ہوتے ہیں نا کہ میڈیکل تو سبھی پڑھتے ہیں، اسپیشلائزیشن. ٹھیک ہے. وہ آپ کی آ جائے گی فقہ کے اندر، وہ آپ کی آ جائے گی حدیث کے اندر، وہ آپ کی آ جائے گی قانون کے اندر، وہ آپ کی آ جائے گی طب کے اندر. کہ ہمارے اندر ایسے لوگ بھیس بدل کر آ گئے ہیں کہ جو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ملحدین ہیں. ٹھیک ہے. جن کے خدا کے اوپر عقائد ٹھیک نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ ایک بلاسٹ ہوا تو جناب دنیا وجود میں آ گئی. اسلام میں یہ جو آپ اپنے جسم پہ ٹیٹو بنوا لیتے ہو، جی یہاں ٹیٹو بنوا لیتے ہو، اپنے ہاتھ پہ ٹیٹو بنوا لیتے ہو، کوئی ایسا ڈیزائن بنوا لیتے ہو، کیا یہ جائز ہے؟ ہمارے ہاں تو جائز نہیں ہے، احناف کے نزدیک تو جائز نہیں ہے. ہاں ایک بڑا مشہور و معروف یوٹیوبر ہے جو اپنی گستاخیوں کی وجہ سے مشہور ہے، رجب بھٹ. بالکل. تو اس کا تو خیر یہ کہنا ہے کہ ہماری فقہ میں یہ جائز ہے. تو اس نے اپنے کسی فقہ کے ذاکر سے پوچھا ہوگا، اس نے اپنے ہاتھ میں بنوایا. ہاں اس نے بنوایا ہوگا. السلام علیکم. دس از اویس احمد خان. آج ہمیں جوائن کیا ہے محمد سین صاحب نے، جن کے بارے میں آپ لوگوں کو چند کچھ بتاتا چلوں کہ ماشاء اللہ سے انہوں نے ایم اے اسلامیات کی بھی ہے، ایم اے عربک ہے جامعہ رضویہ سے، ماڈل ٹاؤن سے، اور درس نظامی میں بھی ان کی ماشاء اللہ سے کمپلیٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہ خطیب ہیں دارالقرآن جامعہ مسجد غوثیہ میں، نیو گارڈن ٹاؤن لاہور میں. اور ماشاء اللہ سے ان کو اللہ پاک نے بہت عزت دی ہے، بہت چیزوں سے نوازا ہے. اور ایک یہ ایسی پرسنالٹی ہیں جن کو یہ میرا اب تک چینل کا سب سے پہلا پوڈ کاسٹ ہے جو کہ میں جنہوں نے درس نظامی کی ہے اور جو ماشاءاللہ سے ایک مسجد کے خطیب ہیں ان کے ساتھ میں کر رہا ہوں. اور میں غلطی گستاخی کی میں معافی چاہتا ہوں آپ سب سے کہ اگر کوئی ایسی چیز میں پوچھ لوں جس چیز کے بارے میں مجھے نہیں پوچھنی چاہیے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ میرے نالج میں کمی ہوگی اس چیز میں. تو کیونکہ ہم لوگ یہاں سیکھنے آئے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے پوڈ کاسٹ سے میں آپ لوگوں کو سکھاؤں، آپ لوگوں کو میں وہ مسائل کے بارے میں بتاؤں جن مسائل کا آپ لوگوں کو علم نہیں ہے اور جن مسائل کو آپ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں اور آپ شرماتے ہیں. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر میں سوال اگلے سے کروں گا تو اگلا بندہ مجھے جج کرے گا. ٹھیک ہے. چند سوال میں بچکانہ قسم کے لے کے آیا ہوں آج کے پوڈ کاسٹ میں جو کہ میں ان سے کروں گا. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. اور تھوڑا سا آپ ہماری آڈینس کو اپنے بارے میں کچھ چند بتا دیں تاکہ ہماری آڈینس کو یہ پتہ چل جائے کہ آج ہم جس پرسنالٹی کو سننے جا رہے ہیں تو اس کی کیا ہسٹری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعارف تو فقط یہی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا. بس یہی تعارف ہے. اور الحمدللہ دین کے خادم ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کی کوئی خدمت ہم سے لے لے. بس یہی تعارف ہے. بہترین ماشاء اللہ. اچھا، سب سے پہلا جو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے مذہب ہیں اسلام کے، ٹھیک ہے، اسلام جو جتنے فرقوں میں بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کون کون سے فرقے ہیں اور آپ کی نظر میں اسلام کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا ہے مذہب اسلام؟ اگر ہمارا کوئی ایسا پرسن اس پوڈ کاسٹ کو سن رہا ہے جس کو ہم چند کچھ سیکنڈ میں اسلام کے بارے میں بتاتے چلیں اور اس کے بعد اس کے مسلک کے بارے میں ہم بات کریں تو آپ کیا بتائیں گے؟ اسلام جو ہے جی وہ دین ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی جناب فرقہ نہیں ہے. اسلام دین ہے. دنیا میں اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. ہاں آ کے پھر اس میں
آپ فرقے کہہ لیں، آپ اس میں گروہ کہہ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جبکہ ایک حق پر ہوگا ہوں، اور وہ جنتی ہوگا۔ اب وہ ہے جماعت۔ اب تمام کا یہی کہنا کہ میں لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے وہ مین ہے چار، ٹھیک ہے، ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، چار ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ ہیں چار۔ اب جو ان چاروں کی تقلید کرتے ہیں، جو ان کو مانتے ہیں، امام شافعی کو جو مانتے ہیں وہ شوافے ہیں، جو امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں، جو امام مالک کی تقلید کرتے ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ کو ان کی تقلید کرتے ہیں ہم ان کے فالوور ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، اور ہم احناف کہلاتے ہیں۔ ان کے جو مسائل ہیں وہ ہیں ان کی دینی خدمات کے اوپر منحصر، کہ انہوں نے اپنی زندگی جو پوری ہے وہ اسلام کے تابع کر دی، دین کو انہوں نے سیکھا، مسائل کو انہوں نے سیکھا اور لوگوں تک پہنچایا، پھر لوگوں نے ان کو اپنا پیشوا رہنما مان لیا اور جو جو ان کی تقلید کرتے گئے وہ نہیں۔ اب یہ اس کے بعد 1800 کچھ میں آ کر جناب کوئی اپنا نام چینج کر کے وہ اہل حدیث بنتا ہے، پھر جناب آج سے 100 سال قبل کوئی دیوبندی بنتا ہے، اور اہل تشیع کی جو تاریخ ہے وہ پرانی، جو سب سے تاریخ ہے اہل سنت کے ساتھ جو پرانی تاریخ ہے وہ اہل تشیع کی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ دیگر ہم جتنے دیکھتے ہیں یہ سارے کے سارے یہ تو نام بدل بدل کے پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک تو ہے۔ یہ تاریخ کے بڑے تو سوال۔ اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو اہل حدیث ہیں، جی دیوبندی ہیں، سنی ہیں، تو ان میں کیا فرق ہے؟ جی ایک تو مجھے یہ بتائیں، اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جو نیو جنریشن ہے جی وہ اپنے باپ دادے کا ہی دین آگے فالو کر رہی ہے، جی ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ کس طریقے سے ایک، کیونکہ اب جو ہے نا وہ جنریشن بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم لے لیا، اس نے نالج لے لیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کس طریقے سے یہ آئیڈینٹیفائی کرے، وہ کس طریقے سے یہ چیز دیکھے کہ کیا میرے باپ دادا کی تعلیمات اور کیا جو میرے باپ دادا کا دین تھا وہ صحیح ہے یا وہ نہیں صحیح۔ اگر میرا باپ دادا جو ہے وہ کسی اور مسلک سے ہے تو وہ کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرے، وہ کس طریقے سے اس کی تعلیم حاصل کرے، کیونکہ ہمارے ہاں 95 ٹو شاید میں 99% اس کو کہتا چلوں کہ وہی چیزیں چلتی آ رہی ہیں جو میرا باپ تھا، ٹھیک ہے، جو میرا دادا تھا بالکل اس کو میرے باپ نے فالو کیا، اور جو میرا باپ تھا اس کو میں نے فالو کیا، اور میری آگے اولاد بھی اس طریقے سے چلتی رہے گی۔ تو میں یہ کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کروں کہ اہل سنت میں، اگر میں دیوبندی کی بات کروں یہ بہتر ہیں، بریلویوں کی بات کروں یہ بہتر ہیں، اہل حدیث کی بات کروں یہ بہتر ہیں، کیونکہ اگر میں سعودی عربیہ کی بات کروں تو وہ رفع یدین کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اہل حدیث ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں سے اگر دین کی بات کرتے ہیں تو وہ بہتر ہیں، تو ہم لوگ یہ کیا آئیڈینٹیفائی کریں؟ بات آپ کے اب 3 سوالات آگے، میں تینوں سوالوں کو ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں، آخر سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کہا سعودی عربیہ میں وہ رفع الیدین کرتے ہیں، رفع الیدین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس پر دلائل موجود ہیں، احادیث موجود ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیا کہ منع تو نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اویس بھائی، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک آپ عمل کرتے ہیں وہ ہے آپ کا ذاتی فعل، ٹھیک ہے، میرے لیے آپ رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، میں آپ کے اس کام کو فالو کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اب میرے لیے کیا ہے کہ جو آپ کرتے ہیں وہ کروں یا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مانوں؟ آپ مجھے بتائیں بھائی، ایک کام ہے آپ خود سے کر رہے ہیں، میں اس کو فالو کر رہا ہوں، لیکن ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں بھائی نہیں کرنا، تو میرے لیے اتباع یہی ہے کہ میں کہوں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو میں اب کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے منع کر دیا ہے۔ یہ بلا تشبیہ میں سمجھانے کے لیے آڈینس کو کوشش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، ٹھیک ہے، لیکن حضور نے منع فرما دیا، حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث کے لفظ کیا ہیں، کأنہا اذناب الخیل الشمس، ٹھیک ہے۔ حضور نے جب صحابہ کو دیکھا نا رفع الیدین کرتے ہوئے تو حضور آئے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹریک کے اوپر جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو گھوڑے اپنی پونچھ جو ہے نا وہ اوپر نیچے کرتے ہیں، بالکل،
اسناب الخیل الشمس، حضور نے فرمایا کہ یہ تم کیا گھوڑوں کی پونچھ کی طرح ہاتھوں کو اوپر نیچے کر رہے ہو. حضور نے یہ دیکھا اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکوت اختیار کرو، سکون کرو، یہ کیا تم کر رہے ہو؟ تو جب حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا تو ہمارے لیے معتبر ترین چیز یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا قول مبارک کے حضور نے خود منع فرما دیا اور اس کے پیچھے. ہاں اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ کرتا رہے، ہم اس پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگائیں گے، خیر وہ ایک اختلاف ہے، وہ چلتا رہے گا، حسن ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ جو جنریشن ہے نیو وہ اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرتی ہے، اسے یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو دین حق ہے وہ کون سا ہے؟ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دی ہے. یہ سوال انٹرنیشنل ہے، یہ نان مسلم بھی یہ سوال کرتے ہیں، یہ انہی کی طرف سے. اب ہم کر رہے تھے ابھی مسلکی بات. آپ کا سوال یہ تھا کہ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے باپ دادا کے جو عقائد ہیں، جو مسلک ہے وہ حق ہے یا کوئی اور مسلک حق ہے؟ بھئی یہ تو غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا دین حق ہے یا کوئی دین حق اور ہے. تو یہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے دی، شعور دے دیا، علم دے دیا، اس کو ذہانت دے دی. اب اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے. اگر ہم اپنی ذات کے لیے، میں اکثر ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ہم نے اگر 1 کلو دودھ لینا ہو نا تو ہمارے گھر کے نیچے ایک دودھ والا دکان میں بیٹھا ہو تو ہمیں یہ پتا ہو کہ اس کے پاس خالص دودھ نہیں ملتا. خدا کی قسم ہم 1 کلومیٹر دور جا کے دودھ لے کے آئیں گے. وجہ کیا ہے کہ 1 کلومیٹر دوری پر خالص دودھ ملتا ہے. اگر ہم خالص دودھ خریدنے کی غرض سے 1 کلومیٹر دور جا سکتے ہیں تو خالص دین سیکھنے کے لیے کیا ہم آدھا کلومیٹر دور نہیں جا سکتے؟ بالکل جا سکتے ہیں. کسی مستند عالم دین کے پاس نہیں جا سکتے. بھائی آج کی جنریشن کا یہ حق ہے، وہ علماء کے پاس بیٹھے، ان کو جا کے کہے جی میرے باپ دادا کا عقیدہ یہ ہے، آپ مجھے بتائیں یہ عقیدہ حق ہے یا نہیں. اچھا اس میں اگر یہ نہیں ہے تو مجھے قرآن و سنت سے اس پر دلائل. اس میں بھی ایک سوال آ جاتا ہے جناب کہ ہم اگر کسی ایسے عالم دین کے پاس جاتے ہیں، ہمارے عالم دین بھی تو بنٹے ہوئے. اگر میں یہ بنٹے ہوئے کی یہ ایگزامپل جی کہ میں کسی دیوبندی والے کے پاس چلا جاؤں گا، وہ اپنی دلیلیں دے گا اور وہ اس طریقے سے مجھے کہے گا کہ یہ والا مسلک بہتر ہے. میں کسی بریلوی والے کے پاس چلا جاؤں گا تو اس طریقے سے وہ مجھے اس طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے گا. میں کسی اہل حدیث کے پاس چلا جاؤں گا تو مجھے اس طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے گا. میں کسی آپ کے شیعہ کمیونٹی کے مولوی کے پاس چلا جاؤں گا تو مجھے اس طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو ہماری جو جنریشن ہے، نیو جنریشن، اس کے مائنڈ میں یہ بھی سوال ہے کہ بھائی جو ہمارے باپ دادا کا دین ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ میں آئیڈینٹیفائی کہاں سے کروں، کس کے پاس کروں، کس مسلک کے پاس جاؤں؟ جی میں بولتا تھا ہم ہیں مسلمان، بالکل، اور حنفی ہوں، اس پر فخر ہے. ٹھیک ہے. اب آج سے ایک مثال کے ساتھ، چونکہ ہمارے ہاں قرآن و حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے لیکن اگزامپل لوگ مانگتے ہیں. اگزامپل یہ ہے کہ آج سے آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں. آپ کسی گھی والے کی دکان پر جا کر کہتے تھے بھائی گھی دو، کیا وہ 50 سال پہلے آپ کو پوچھتا تھا کہ آپ نے ڈالڈا لینا ہے، فلاں لینا ہے، فلاں لینا ہے، فلاں؟ نہیں پوچھتا تھا. کیونکہ اس وقت گھی ایک ہی تھا اور وہ تھا دیسی گھی. وہ آپ کو دے دیتا. آپ جس بھی جگہ پہ جاتے، ایکس وائی زی، جہاں پر بھی آپ جاتے تھے، آپ جا کر کہتے تھے کہ بھائی مجھے یہ چیز چاہیے، وہ آپ کو خالص دے دیتا تھا. ہم نے یہ دیکھا کہ ہم حنفی تھے اور اس وقت ایک ہی تقلید امام کی کرنے والے بہت سارے لوگ تھے. جب پوچھا جاتا تو وہی خالص جو دین ہے وہ بیان کر دیتے تھے. پھر ہم نے دیکھا آج سے 100 سال پہلے ڈالڈا اس میں آ گیا. جیسے مارکیٹ میں ڈالڈا ہے ایسے ہی احناف کے اندر دیوبند آ گئے. تو اب پہچان کرنی تھی، پہچان یہ کرنی تھی کہ بھائی ڈالڈا اب آ گیا ہے، اب لوگوں کو پہچان کیسے ہوئے گی کہ ڈالڈا کی اور دیسی کی اصل کیا ہے. تو پھر ہم نے اصل پروڈکٹ کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیا جس کو بریلوی کہتے ہیں، تاکہ جس وقت نام لیا جائے گا تو لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ بھائی یہ بریلوی ہے، یہ اصل ہے، نہ کہ وہ اصل ہے. اور رہی بات لوگوں کے یہ سوالات کی کہ جناب وہ آئے گا اپنی طرف لے جائے گا، وہ اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے انسان کو.
انسان اپنی مختصر سی زندگی کے لیے 40 سے 50 سالہ زندگی کے لیے کتنی اسٹرگل کرتا ہے. کیا فرق ہے دیوبندی میں اور بریلوی میں؟ بہت سارے فرق ہیں. چند ایک یہ فرق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص ادب کے لحاظ سے فرق ہے. دیکھیں ہمارے لیے جو ذات ہے وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. ہماری کسی کے ساتھ محبت ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے بے ہے. شک. ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے. ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو آپ کے عقائد ہیں آپ بالکل اسٹیج پہ سامنے آئے. اور میں کہتا ہوں آپ یہ ہمارے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں نا کہ ہماری جنریشن کہتی ہے یہ سچ ہے وہ سچ ہے. آپ ہمت کریں جنریشن کے سامنے سوالات رکھیں وہ خود فیصلہ کریں گے. آپ ان کو بتائیں کہ دیوبندیوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, گدھے کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. اللہ آپ رکھیں اپنی نیو جنریشن کے سامنے. ینگ ایسی جنریشن بات ہے. بالکل ہے, ہمارے پاس اس کے دلائل موجود ہیں. آپ کہیں گے میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا اس کی. اور آپ بالکل اپنی ینگ جنریشن کے آگے یہ چیزیں رکھیں. پہچان کیسے کی جائے زندگی کے اس میں کہ یہ بندہ دیوبندی ہے یہ بندہ بریلوی ہے اور اس کے کیا عقائد ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں اس پہ بہت لڑائی بھی چل رہی ہے. دیکھیں نا ہم لوگوں کو پہچانتے ہیں کہ فلاں رفع الیدین کر رہا ہے ہاتھ وہ چھوڑ اہل کے حدیث. ہاتھ باندھ کے. ہمارے پاس ایک ہی ہستی ہے وہ ہے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ دیکھ لیں کہ ادب والا, محبت والا, پیار والا, الفت والا, عشق والا کس کا عقیدہ ہے. تو آپ کو جہاں پر بھی آپ جائیں گے جمع تفریق کر کے جدھر سے بھی آپ آئیں گے آپ کو آگے حناف نظر آئیں گے. وہ کہتے ہیں محفلیں نہیں کرنی چاہیے, حضور کی محفل نہیں سجانی چاہیے. یہ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ یہ اہل حدیث کہتا ہے یا دیوبندی کہتا ہے؟ بھئی اہل حدیث یہ کہتے ہیں, وہ کہتے رہے, ان کے کہنے سے ہم چھوڑ تھوڑی دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے حضور کا میلاد منایا؟ تو صحابہ کرام نے حضور کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دیں. جی حضرت سعد کا ہاتھ شال ہو گیا تھا, 70 زخم لاگے تھے اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو پہلا جو سوال کیا وہ یہ کیا کہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. تو صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. یہ جنڈیاں, یہ چھوٹے چھوٹے کمکمے, یہ ان کے لیے حیثیت رکھتے تھے. اگر تب یہ ٹیکنالوجی ہوتی تو خدا کی قسم پوری دنیا کو وہ سجا دیتے جس انداز میں وہ حضور سے محبت کیا کرتے. یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا کہ وہ مناتے تھے یا نہیں مناتے تھے. بالکل منانا چاہیے. میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو میں اس کی برتھ ڈے مناتا ہوں. میں کبھی کسی عالم دین کے پاس جا کے نہیں پوچھا کہ حضرت بتائیے بچے کی برتھ ڈے منانا جائز ہے یا نہیں جائز. ہمارے نبی کا یوم ولادت آئے تو ہم مسئلے پوچھیں. اور دوسرا یہی کہ انگوٹھے چومنا کہ بھائی آپ بتا دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں چومنے چاہیے, جائز ہیں. اب یہ سوال کا آپ اندازہ کریے کہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں. میرا بیٹا ہو میں اس کو چوموں, میں کبھی بھی کسی مولوی کے پاس نہ جاؤں کہ فتویٰ دیں جی بیٹے کو چومنا جائز ہے یا ناجائز. میرا پوتا ہو میں کبھی بھی کسی مولوی کے پاس نہ جاؤں کہ پوتے کو چومنا جائز ہے یا ناجائز ہے. اپنے نبی کے نام کو چومنے کے لیے میں دلائل تلاش کروں. میں بغیر دلیل کے اپنے نبی کے نام کو چومنے کو پسند کروں. اور یہی میری سب سے بڑی. اچھا اس میں نماز کے بعد دعا کی بھی ایک تلقین ہے کہ بریلوی مسلک نماز کے بعد دعا. حدیث مبارکہ جی بخاری کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. ٹھیک ہے, ہم تو دعا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر دعا ہوتی ہے. آپ کی نماز کے اندر ہو جاتی ہے تو جو آپ کا وہ سوال کہ معاذ اللہ نماز میں حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو جب کہتے ہو السلام علیکم ایھا النبی تو نبی پر جب سلامتی بھیجتے ہو تو تعظیماً بھیجتے ہو, کیا کرتے ہو اس وقت, کیا خیال آتا ہے؟ نبی کا خیال ہے, آتا ہے نا. جب ان کا نام لیتے ہیں تو آتا ہے نا خیال. تو جب گنبد خضرا کا وہ نقشہ اور حضور کا وہ سارا خیال آ جاتا ہے تمہارے سامنے تو پھر تو میں کہتا ہوں تمہاری نماز تو معاذ اللہ تمہارے عقائد کے مطابق اور تمہارے نظریات کے مطابق پھر تو تمہاری نماز ہو ہی نہیں. تو اس واسطے ان کا یہ کہنا کہ نماز کے اندر چونکہ دعا ہوتی ہے, بھائی ہم باہر اگر نماز سے مانگ لیں تو کون سا مسئلہ. مفتی کیسے بنا جاتا ہے اور مفتی بننے کا کیا پیریڈ ہے, کیا روڈ میپ ہے, اور یہ درس نظامی کیا چیز ہے؟ جی یہ سب سے پہلے جو ہے حفظ کی کلاسز ہوتی ہیں. اگر کوئی کر لے تو ہمارے ہاں یہ بھی آپ نے اچھا کیا پوچھ لیا. ہمارے ہاں ایک چیز مشہور ہے کہ
ایک بندہ مدرسہ کا پڑھا ہوا ہے تو وہ ہی درس نظامی عالم بنے گا، ایسے نہیں ہے. حافظ ہونا یہ ویل اینڈ گڈ ہے. اگر کوئی کالج یونیورسٹی کا لڑکا بھی آتا ہے آ کے کہتا ہے مجھے ایڈمیشن دے دیں درس نظامی میں، اس کو ملے گا کہیں پر بھی. یہ آپ شیعہ سنی وہابی دیوبندی اب اس تفریق کو چھوڑ کر آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، کوئی بھی منع نہیں کرے گا. یہ ایک بہت طویل ٹائم پیریڈ ہے کہ پہلے آپ 3 سے 4 سال میں حفظ کریں، اس کے بعد 2 سالہ تجوید و قرات پڑھیں، ٹھیک ہے، قاری کا کورس کریں، اس کے بعد آپ 8 سالہ درس نظامی کورس کریں. اب 8 سالہ درس نظامی کورس جب آپ نے کر لیا، پھر اس کے بعد آپ کو پہ ٹائٹل کیا لگتا ہے؟ مفتی، عالم دین، عالم دین کا ٹھیک ہے، اور فاضل کا لگتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو مفتی بننے کے لیے اس کے بعد پھر سے تخصص کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ ہوتے ہیں نا کہ میڈیکل تو سبھی پڑھتے ہیں، اسپیشلائزیشن، ٹھیک ہے، وہ آپ کی آ جائے گی فقہ کے اندر، وہ آپ کی آ جائے گی حدیث کے اندر، وہ آپ کی آ جائے گی قانون کے اندر، وہ آپ کی آ جائے گی طب کے اندر. وہ آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ آپ کون سا موضوع چوز کرتے ہیں، اس میں آپ نے اب اسپیشلسٹ کرنی. وہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ آلموسٹ 2 سال کا ہوتا ہے. 8 سال وہ، 8 سال وہ، 2 سال یہ، 10 سال ہو گئے. 10 سال. اور اگر آپ ایک ترتیب کے ساتھ چلیں تو پہلے آپ 3 سے 4 سال حفظ کے لگا لیں. وہ سینہ جس نے قرآن کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے، 4 سال آپ وہ لگا لیں، 2 سال آپ تجوید و قرات کے لگا لیں قاری کورس، 6 سال تو وہ بن گئے، اور 10 سال یہ، 16 سال. اور اگر مفتی بننا ہے تو 18. نہیں، یہ تو ہو گئے نا 8 سال درس نظامی کے، 2 سال اس میں ہم نے. لیکن آپ اس کے اوپر بھی دیکھیں نا، ہمارے مفتیان نظام ایسے ہیں کہ جو تخصص کرتے ہیں حدیث کے اندر بھی، فقہ کے اندر بھی، اور قانون کے اندر بھی، طب کے اندر بھی، مطلب وہ سارے علوم پڑھتے ہیں، سب کو جانتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ جا کر نا بولنے کا موقع عطا کرتا ہے. یہ تو لوگوں نے ایک تاثر بنا دیا. فتویٰ کیا ہوتا ہے اور کن لوگوں کا ماننا چاہیے، کون دے سکتا ہے؟ جی، کم از کم جیسے آج کل فتویٰ ملتا ہے ان کا تو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں مشہور ہے، چونکہ میں ایک مسجد کا خطیب بھی ہوں، تو ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں سوالات دے کر، تو دکھ بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ کوئی ریڑی والا ہے وہ بھی مسئلہ بتا رہا ہے. اچھا جی، کوئی بائک مکینک ہے وہ بھی مسئلہ بتا رہا ہے اور فتویٰ دے رہا ہے. فتویٰ کہتے ہیں کس کو؟ میں اسی طرف لے کے آ رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے میڈیکل نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، اور حقیقتاً نہیں پڑھا. میں اگر کوئی فیور والا بندہ میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو دل کی دوائی دے دیتا ہوں. اس کا قصور ہے یا میرا قصور ہے؟ میرا بھی قصور ہے، لیکن اس کا بھی قصور ہے. اس کا قصور یہ ہے کہ وہ آیا کس بندے کے پاس ہے، رائٹ بندے کے پاس نہیں پہنچا، رائٹ بندے کے پاس نہیں پہنچا. اب اگر ہم مسئلہ پوچھنے والے ریڈی والے کے پاس جائیں گے، پھر وہ ایسے ہی مسئلے بتائیں گے کہ امت میں لڑائی اور فساد جو ہے وہ پیدا ہوئے گا. بالکل. فتویٰ جو ہے بیسیکلی آپ مستند عالم دین کے بعد تخصص جس نے کیا ہے، مفتی کورس جس نے کیا ہے، وہ آپ کو قرآن و سنت کے مطابق آپ کے مسئلے پر جو فتویٰ لکھ کر دے گا قرآن و سنت سے، تو اس فتوے کو مانا جائے گا اور وہ ہی فتویٰ دے سکتا ہے. تو اس میں تعلیم ضروری ہے کہ آپ نے کیا مفتی ہی فتویٰ دے سکتا ہے یا عالم بالکل نہیں دے سکتا ہے؟ دیکھیں اب صحابہ کرام کی جماعت کتنی جماعت تھی غالباً. اب جب آخری خطبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کا فرمایا 1,24,000 تو تب تھے. تو آپ امیجن کریں پہلے شہادتیں بھی ہوئی ہیں، صحابہ کرام اس دنیا فانی سے کوچ بھی کر گئے ہیں، تو لیکن اتنی بڑی جماعت صحابہ میں حضور کے وصال کے بعد اتنی بڑی جماعت صحابہ میں 4 لوگ تھے جو فتویٰ دیتے تھے. تب بھی یہ ہر کسی کو، اب وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے بارگاہ رسالت مآب سے دین سیکھا. اس میں تو آپ پہ بھی پکڑ ہے کہ اگر آپ غلط فتویٰ دیتے ہو یا غلط ڈائریکشن کو آپ اصلاح کرتے ہو. دیکھیں اس میں آپ تو دیکھیں بروز حشر تو میں جواب دہ ہوں ہی ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اس کا میں نے جواب دینا ہے. لیکن آپ کے پاس عدلیہ نظام موجود ہے. مفتی کا فتویٰ وہ ہے کہ جسے آپ کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو
مطلب مفتی اگر مستند مفتی ہو تو وہ مفتی ایسے نہیں بنتا جس نے اپنی زندگی کے 20 سال دین کو دیے ہیں تب جا کے بندہ مفتی بنتا ہے. ایسے رکھ سکتا بندہ مفتی نہیں، فتویٰ پھر وہی دے. اچھا زین صاحب یہ بتائیں ایتھسٹ کیا ہوتا ہے، ملحدین کیا ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیسے کی جائے؟ جی یہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں جی. یہ کہتے ہیں کہ رب کا وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ملحدین اگر آپ ان کی تحقیق میں نکلیں گے، کیونکہ یہ ہمارے آج کل کے نوجوان بالخصوص یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے، کالجز کے اندر پڑھنے والے ہمارے نوجوانوں کو ان چیزوں کا بڑا سامنا ہوتا ہے. یقیناً آپ کے آڈینس میں سے بہت سارے دوست اس سے ایگری کریں گے کہ ہمارے اندر ایسے لوگ بھیس بدل کر آ گئے ہیں کہ جو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ملحدین ہیں. ٹھیک ہے. جن کے خدا کے اوپر عقائد ٹھیک نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ ایک بلاسٹ ہوا تو جناب دنیا وجود میں آ گئی جی، اور اللہ کا وجود نہیں ہے. اگر اللہ نے بنایا ہے اس کو دنیا کو تو پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ ارے ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تو ہوتا ہی وہ ہے جس کو کوئی نہ بنائے. ہم تو بغیر کسی دلیل کے رب کو ایک مانتے ہیں. تو یہ ان کے اوپر میں نے ابھی ریسنٹلی تحقیق کی، کچھ ضروریات کے تحت، کچھ دوستوں کے سوالات کے تحت، لیکن مجھے معلوم یہ ہوا کہ پوری دنیا میں یہ 1% بھی نہیں ہے. پھر میں نے کہا یہ تحقیق ہماری فضول ہے. اس کے اوپر بات کرنا، اس کے اوپر بحث کرنا، اگر کسی کو مسئلہ ہوگا تو اس کے اوپر یقیناً بات کریں گے. ادروائز اس کے اوپر اتنا ٹائم جو ہے وہ اپنا ضائع کرنا ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ 100% لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں، جو مانتے ہیں کہ رب ہے. آپ دیکھ لیں نا، کسی اور مذہب میں بھی آپ دیکھ لیں، رب کو تو وہ مانتے ہیں، اللہ کو تو وہ مانتے ہیں. قادیانی کیا ہوتی ہے؟ قادیانی جی دنیا کا سب سے خطرناک ترین، اور اگر میں آپ کی وساطت سے کہوں تو غلیظ ترین ایک گروہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، اور ان کی نبوت کے بعد انہوں نے ایک اپنا شخص جو ہے وہ اس کو نبی مانا ہوا ہے اور اس کی وہ تقلید کرتے ہیں. وہی قادیانی ہے. اور آگے پھر کچھ چیلنجز ہیں ہماری نوجوان نسل کو بھی ہیں. دیکھیں اس وقت جو ان کی چال ہے وہ علماء کے لیے بھی پہچاننا بڑا مشکل ہے. تو اگر آپ یہیں سے سوال کا اندازہ لگا لیں کہ اگر علماء کے لیے اس چیز کو سمجھنا اتنا مشکل ہے تو پھر عام عوام کے لیے اس کو سمجھنا کتنا مشکل ہوگا. کیا کسی مسلک میں چاہے وہ سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اسلام میں، دین اسلام میں، یہ جو آپ اپنے جسم پہ ٹیٹو بنوا لیتے ہو، جی یہاں ٹیٹو بنوا لیتے ہو، اپنے ہاتھ پہ ٹیٹو بنوا لیتے ہو، کوئی ایسا ڈیزائن بنوا لیتے ہو، کیا یہ جائز ہے؟ ہمارے ہاں تو جائز نہیں ہے، احناف کے نزدیک تو جائز نہیں ہے. ہاں ایک بڑا مشہور و معروف یوٹیوبر ہے جو اپنی گستاخیوں کی وجہ سے مشہور ہے، رجب بھٹ. بالکل. تو اس کا تو خیر یہ کہنا ہے کہ ہماری فقہ میں یہ جائز ہے. تو اس نے اپنے کسی فقہ کے ذاکر سے پوچھا ہوگا، اس نے اپنے ہاتھ میں بنوایا. ہاں اس نے بنوایا ہوا. تو اس کے لیے تو یہ کامن ہے، کیونکہ اس کے لیے تو گستاخیاں وہ کر رہا ہے. اب پاکستان میں ہمارا پیسفل اسٹیٹ ہے، لیکن یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں ایسی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، وہ پاکستان میں اعلانیہ گھوم رہا ہے. بس یہ ہے، یہ ہمارا امتحان ہے اس دنیا میں. اچھا ہم لوگ یہ ہے کہ دین سیکھنا چاہتے ہیں جی لیکن ہمارے اندر دین کو سیکھنے کی طلب ہے ہمیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جی، ایک بندہ دین سیکھنے آیا تو مولوی صاحب نے کہا تمہیں اب یاد آیا دین سیکھنا، عمر کے اس حصے میں تمہیں دین سیکھنا جاتا ہے، چلے جاؤ. جواب یہ ملتا ہے. حالانکہ یہ جواب بالکل غلط ہے. آپ کسی کالج میں چلے جائیں، کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی اسکول میں چلے جائیں، عمر کے اس حصے میں جس میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہم جا کے کہیں گے جناب ہمیں پرائمری میں داخلہ دے دیں، ہم کہیں جناب ہمیں مڈل میں داخلہ دے دیں، ہم کہیں جناب ہمیں میٹرک کے اندر داخلہ دے دیں. وہ کہیں گے جناب آپ کو ابھی یاد آئی ہے میٹرک کرنے، مڈل کرنے. لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے. یہ غلط تاثر ہے جو علماء کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے. علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس 20 سال کی ایج میں آئے
اگر آپ کے پاس 20 مہینوں کی ایج میں آئے ایک بچہ، اگر آپ کے پاس کوئی 60 سال کی ایج میں آئے، اگر وہ آپ کو کہے نا میں نے نورانی قاعدہ پڑھنا ہے تو آپ نے پڑھانا، اور ہمارے علماء پڑھاتے ہیں. فقط یہ ہے کہ ہمارے اندر دل میں وہ جو جھجک ہے وہ ہے کہ یار اس عمر میں جاؤں گا کیسے دین سیکھوں گا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. انسان اپنی زندگی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. مطلب ایک بندے نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے، اس کی ایج ہے 50 سال، کبھی وہ سوچے گا کہ یار میری اب 50 سال ہو گئی ہے، میں نے 10 20 سال 30 سال جینا ہے، میں نے کیا کرنا ہے بزنس سٹارٹ. وہ نہیں، وہ کہے گا میں کروں گا. کیوں؟ وجہ میں تو یار جیسی گزاری ہے گزار لوں گا، میری نسلیں سکھ کی گزار لیں گے. تو یار اگر آپ عمر کے اس حصے میں دین سمجھ لو گے تو یقیناً آپ کی نسلیں سمجھ جائیں گی. اچھا ایک سوال اور کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اس ڈائریکشن کی طرف چل رہی ہے کہ ہمارے جو یونیورسٹیوں کے حالات ہیں وہ ایسے بن چکے ہیں، جس طریقے سے آف کیمرہ آپ سے میری بات ہو رہی تھی کہ یونیورسٹی کے طلباء آپ کے پاس آتے ہیں اور ہمارے اداروں میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نکاح کرنا ہے، اور آپ کے والدین کو نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں چل رہی ہیں، کورٹ میرجز بہت چیزیں چل رہی ہیں، زنا کی چیز بہت زیادہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو دین اسلام ہوتے ہوئے اور یہ ہمارا مذہب ہمارا کس طرف ڈائیورٹ ہو رہا ہے، تو اس میں آپ نے کیا فیل کیا، کیا تاثرات ہیں اس بارے میں آپ کے؟ بہت عبرتناک. اب میں اس کے اوپر کیسے گفتگو کروں. آپ یقین کر، میں آپ کے توسط سے اپنی آپ کی آڈینس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں لاہور میں ایک مسجد میں بطور خطابت فرائض انجام دے رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میرا تعلیمی سفر بھی جو ہے وہ اس کی طرف میں اپنا گامزن ہوں. شاید 4 سالوں میں، ابھی میں دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہوں، 4 سالوں میں شاید کوئی ایک ایسا ہفتہ گزرا ہو جس ہفتے ہمارے پاس کوئی ایسا لڑکی لڑکا کو جوڑا نہ آیا ہوگا ہمارا نکاح کرنے، والدین سے چھپ کر. اچھا، مین بات تو یہ ہے، وہ والدین سے چھپ کر. اب آپ ہمیں بتائیں کہ وہ جو تعلیم کی غرض سے جن کے والدین کا ذریعہ معاش بیچاروں کا پتہ نہیں اتنا ہوگا کہ بمشکل ان کی فیسیں وہ ادا کر سکتے ہوں گے، ان کی بچی یونیورسٹی میں آ کر کسی کے ساتھ نکاح کرتی ہے. سمیسٹر کمپلیٹ ہوئیں گے، ہم علیحدگی اختیار کر لیں گے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح بات جا رہی ہے. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں زنا والی ایکٹیویٹی سے، اس سے تو بہتر ہی ہے کہ چلو نکاح تو کر لیں. بالکل ہی اس سے بہتر ہے، بلکہ بہت بہتر ہے. آپ دیکھیں نا، پھر اس سے آگے بگاڑ کیا ہوئے گا. اس سے آگے بگاڑ یہ ہوئے گا کہ 2 سال انہوں نے ہسبینڈ وائف والا رشتہ اس میں وہ منسلک رہے، شرعی قید کوئی نہیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے، ملکی قانون کے مطابق وہ ٹھیک ہے، ہسبینڈ وائف. لیکن وہ کب ہے یونیورسٹی ختم ہو گئی نا، وہ تب ہے کہ اگر وہ اپنا نکاح رجسٹر کرواتے ہیں. اچھا، ایک ایسا گروہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارا نکاح رجسٹر ہی نہ کرو. ہاں، نہ قانون کے پاس ان کا کوئی ریکارڈ ہے، نہ نادرا کے پاس ان کا کوئی ریکارڈ ہے. ہاں شرعی طور پر وہ میاں بیوی ہیں، لڑکی کی سیٹسفیکشن کے لیے اس نے نکاح کر لیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ 2 سال بعد ان کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے، وہ ان کو چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا، ایٹ لیسٹ وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. ایک بات ٹھیک ہے، اچھا، اب اس نے اس کو چھوڑ دیا، اب یقیناً وہ بچی وہ کسی اور کے نکاح میں والدین کی رضامندی کے ساتھ منسلک ہوئے گی. تو آپ مجھے بتائیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، کبھی کبھار بات کھلے گی، اس بچی کا گھر پھر خراب ہوئے گا، بالکل ایسے ہی. پھر تباہ ہوئے گا. تو بھائی آج فی زمانہ ضرورت یہ ہے کہ آپ جہاں پر اپنی اولاد کو بہترین تعلیم کے لیے، ترقی کے لیے آپ اپنی سٹرگل کرتے ہیں، اپنے شوق ختم کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کو آگے کر دیتے ہیں کہ وہ بہتر روزگار کے لیے اپنی تعلیم حاصل کریں. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، تعلیم کبھی بھی روزگار حاصل کرنے کے لیے نہیں حاصل کرنی چاہیے. تعلیم نوکر نہیں بناتی، تعلیم بادشاہ بناتی. اور ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے کہ میں فلاں ڈگری حاصل کروں گا، تعلیم حاصل کروں گا، فلاں نوکری مل جائے گی. یعنی کہ ہمارے ذہنی، آپ دیکھیں کہ ہماری ذہنیت بن کیسے گئی ہے. اور آپ کو کسی بھی مدرسے کا بچہ، کسی بھی مدرسے کا بچہ، یہ چیلنج ہے میرا پوری دنیا میں، کسی مدرسے کا بچہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یار میں حفظ کروں گا، میں درس نظامی کروں گا تو مجھے نوکری مل جائے. کوئی ایسی سوچیں ہے ہی نہیں. ہر کالج، ہر یونیورسٹی، ہر اسکول، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں،
بلکہ آپ کے پسندیدہ کالج یا یونیورسٹی میں چلتے ہیں, آپ اپنے طور پر طالب علم کو اٹھا, کوئی نہیں مانے گا. آپ کیا کر رہے ہیں بھائی, میں یہ کر رہا ہوں. بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی میں یہ کر رہا ہوں, مجھے فلاں جاب مل جائے گی. بس یہی. یار آپ نوکر بننا چاہتے ہیں پڑھ کے؟ ہم تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ عصری تعلیم ضرور حاصل کریں, آپ ساتھ دین حاصل کریں. جہاں پر آپ عصری تعلیم حاصل کر کے نوکر بنیں گے, دینی تعلیم آپ کو بادشاہ بنا دے گا. اچھا, نیک جیون ساتھی تلاش کرنے کے کیا ایسے اصول ہیں, کیا ایسے پوائنٹس ہیں, یا کیا ایسی تعلیمات ہیں کہ ہماری جو نسل ہے, ہماری جو اگلی زندگی ہے, کیونکہ یہ آپ کا ٹائم وہ ہوتا ہے 20 سے لے کر کوئی 30 کے اندر کی بریکٹ میں, کہ عام طور پر اس ایج میں آپ کے نکاح ہو جاتے ہیں, اور کافی ہماری دیکھنے والی آڈینس وہی ہے, آپ کی جنزی ہے کافی, کہ جنہوں نے جیون ساتھی تلاش کرنا ہے, اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ خاتون میرے لیے, میری اولاد آنے والی کے لیے, میرے گھر, میرے والدین کے لیے بہتر ہے یا سب سے بہتر. میں آپ کو بتاتا ہوں, انسان اپنی ذات کا محاسبہ کرے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اپنا شیڈیول ایک لکھ لے. اب وہ اپنے پیچھے اپنی 5 سالہ زندگی کے اوپر نظر دوڑائے. میں کیا تھا, کیا کرتا تھا, کیا کرتا ہوں, کیا کروں گا. ٹھیک ہے. اگر تو میں نیک تھا تو قرآن کہتا ہے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ٹھیک ہے. اور اگر گناہ میرے اندر ہیں وہ سارے, اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ میری بیوی کے اندر یا میری ہونے والی بیوی کے اندر نہ ہو, تو یار یہ تو زیادتی نہیں ہے کہ ہم خود ایک گناہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیوی نہ کرے. اسی کو آپ لے لیں مثال کے طور پر, میں نماز پڑھتا ہوں نا, 5 وقت کا میں نمازی ہوں, میں اپنی بیوی کو کہوں گا تم بھی نماز پڑھو. اگر میں نہیں پڑھتا تو میں اسے کیسے کہوں بھائی؟ وہ کہے گی کہ آپ پہلے کھڑے ہو مسلے کے. اگر آپ کو یہ ریئلائز ہو گیا, ٹھیک ہے, کہ آپ نے فلاں گناہ کیا, اور آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ میں نے فلاں گناہ کر لیا, لیکن میں نے اس سے توبہ کر. جی بالکل, حدیث مبارک ہے, توبہ من ذنبی کما العظم والا, جس نے توبہ تن نصوحہ کی, ایسی توبہ کہ جس کے بعد وہ گناہ اس کی طرف نہیں جائے گا, تو حضور نے فرمایا وہ ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے. جی, تب جا کر اب عورتیں یا مرد با اخلاق تربیت یافتہ ختم نہیں ہوئے, موجود ہیں پاکستان کے اندر, اچھے لوگ موجود ہیں. یقیناً اگر آپ کی تربیت اچھی ہے تو میرا اللہ کبھی بھی آپ سے ناانصافی نہیں کرے گا, آپ کو آپ کا جیون ساتھی جو ہے وہ اچھا ہی ملے گا. بلکہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ خصوصی دعا بھی آڈینس سے کروں گا, آپ تمام احباب ویس صاحب کے لیے بھی دعا کریں, انشاءاللہ جلد آپ کو خوشخبری دیں گے. اولاد کی تربیت سے ریلیٹڈ اگر بات کی جائے تو ہمارے والدین, ہماری جو تربیت ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنی ریس میں لگے ہوئے ہیں, اولاد کو ٹائم نہیں دے پا رہے, اور دین اسلام سے خود بھی دور ہیں, اور وہ اپنی اولاد کو بھی اس لحاظ سے تربیت نہیں دے پا رہے. تب وہ تربیت کے لحاظ سے جو مین کریکٹر ہے نا وہ ہے ماں کا. باپ کا تو ہے ہی ہے, لیکن آپ دیکھیں وہ باپ صبح اٹھے گا, نماز پڑھے گا, اس کے بعد وہ اپنی تیاری میں لگ جائے گا, آفس کو نکل جائے گا, رات بیچارہ آئے گا 8 بجے 7 بجے 6 بجے, تھکا ٹوٹا آئے گا, کھانا کھائے گا, سو جائے گا. سارا دن بچے کے پاس ہے ماں اس کی تربیت کے لیے. اگر ماں تربیت یافتہ ہوگی, اگر ہماری سلیکشن ایسی ہوگی کہ ہم نے ایک اچھی عورت کو منتخب کیا ہے اپنے لیے, دنیا کے ساتھ ساتھ دین سمجھنے والی عورت کو, ہماری پیورٹی کیا ہوتی ہے؟ ہماری یہ پیورٹی ہوتی ہے بھائی گھر اچھا ہو, گاڑی اچھی ہو, بزنس اچھا ہو, پیسہ زیادہ ہو. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دین اچھا ہو؟ کیا ہم نے کبھی پوچھا ہے کہ بھائی آپ کا بچہ ماہانہ 2 لاکھ کماتا ہے تو دن میں نمازیں کتنی پڑھتا ہے؟ کیا ہم نے آج تک پوچھا؟ نہیں پوچھا. یہی تو وجہ, جب ہم نہیں پوچھیں گے تو ہماری نسلیں کیسے با ہمت اور با صلاحیت اور مؤدب پیدا ہوں گے. ہاں ایک بات ہم ضرور کرتے ہیں, اگر آپ کی سلیکشن میں یہ غلطی ہو گئی سٹارٹ میں, تو پھر آپ ایک کام کر لیں, ایک کام وہ یہ کریں کہ اپنے قریب ترین کوئی اولڈ ایج ہوم دیکھ لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے نا کہ آپ کی اولاد نے آپ کو وہیں پہ چھوڑ دینا. آپ دیکھیں
لاہور میں، پاکستان کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، فقط لاہور کی بات کرتے ہیں، 2025 میں ابھی ریسنٹلی گزرا ہے، 2025 میں کتنے فیصد اس میں اضافہ ہوا ہے؟ کین یو امیجن؟ آپ یقین کیجئے کہ جب ہمارے پاس وہ فگر آتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ کدھر ہے؟ تو جب ہمارے بازو پکڑ کے لوگ لے کے جاتے ہیں، آپ یقین کریے، میں گارڈن ٹاؤن میں ایک آپ کو بڑا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں۔ آج سے 2-3 سال قبل ہم وہاں پہ گئے، بڑی خوشحالی، وہ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا تھا۔ تو آلموسٹ کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ قرآن خوانی ہے تو ہمارے بچے ادھر بھیج دیجیے، لیکن دعا کے لیے آپ نے آنا ہے۔ میں نے کہا یار میں ویسے تو جاتا نہیں ہوں ایسے، لیکن چلیں آپ کے اصرار پر میں ضرور حاضر ہوں گا، کیونکہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے نا کہ یار کسی کا دل بھی نہیں ہے، آپ نے تو کہا نا، تو میں خیر ادھر چلا گیا۔ اب یقین کریے کہ میرا اب آلموسٹ مبالغہ رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن 2 سال لگ بھگ آپ لگا لیں کہ اسی گھر میں، سیم گھر میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اتنی بہاریں ہیں ادھر جناب، بچے کھیل رہے ہیں، تو ادھر میں جب جاتا ہوں نا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ در حقیقت وہ قرآن خوانی کی ابتدا تھی کس چیز کی جس پر انہوں نے قرآن خوانی سے وہ اہتمام کیا۔ جب دعا کرنے لگے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں ہم لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو برکات ہیں وہ تو ویسے بہت زیادہ ہیں، اور اس کو تو بغیر کسی عذر یا وجہ کے پڑھنا چاہیے، لیکن آپ نے اہتمام کیا ہے، کوئی خاص مقصد ہے، کوئی خاص وجہ ہے، کسی کے سال ثواب کے لیے ہوتا ہے نا لوگوں کا۔ تو جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے جو بوڑھے لوگ ہیں یا بے سہارا لوگ ہیں ان کے لیے ایک یتیم خانہ ہم نے بنایا۔ اللہ، میں نے کہا یار آج سے 2 سال قبل نا اسی گھر میں، غالباً 2 سال قبل اسی گھر میں ہم آئے تھے، تو یہاں پہ تو بڑا مطلب ہے کہ ان کی محبت اور پیار اور الفت کے بڑے رشتے، اور بڑے بچے کھیل رہے تھے پھر ہمارے میں۔ تو اب وہ شخص رونے لگا، اس نے کہا جی بالکل، لیکن وہ میرے نا ابو تھے، وہ بزرگ جو بیٹھے تھے جن کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے، اس نے کہا جی وہ میرے ابو تھے، تو ہم کینیڈا میں سیٹل ہیں، یہاں پہ ہم آتے تھے، سال میں کچھ دن رہتے پھر چلے جاتے، پھر آتے چلے جاتے۔ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے وہاں پہ یہ کیا کہ ایک شادی کر لی، تو ہوا کیا کہ کہتے ہیں میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے، میں آپ کو ملوا سکتا ہوں اس بندے کے ساتھ، انہی ہاتھوں سے کہتے ہیں میں اپنے باپ کو ایک وقت آتا ہے لے کے جاتا ہوں، اور میں وہاں پہ یتیم خانے میں چھوڑ آتا ہوں، لاوارث ہوم میں چھوڑ آتا ہوں، اور کہتا ہے کہ مجھے اسی دوران نا میرے والد صاحب کی نا ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے سورسز تھے، انہوں نے بتا دیا کہ تدفین کا وقت ہے، آپ آ جائیں دیکھ لیں اپنے باپ کو آخری دفعہ۔ تو کہتے ہیں میں جب جاتا ہوں نا تو مجھے وہاں پہ جو ملازم ہے نا وہاں کا، اس کے تھرو مجھے ایک خط موصول ہوتا ہے، اس پہ چاند ایک لفظ لکھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لفظ یہ لکھے ہیں کہ بیٹا میں جا رہا ہوں دیار غیر میں، اپنی مٹی بھی مجھے نصیب نہیں ہوئی، لیکن تم یہ کرنا کہ وہ جو گھر میرے نام پہ تھا نا گارڈن ٹاؤن میں، اس کو تم رجسٹر کروا دینا یتیم خانے پر، تاکہ کل تمہارا وقت آئے کہ تمہیں اپنے وطن کی مٹی نصیب ہو۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری قوم اور ہماری عوام کس طرف چلی، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یار اگر آپ نے اولاد کی دینی تعلیم ان کو نہیں دینی، اگر ان کی تربیت نہیں کرنی، تو آپ کے لیے بہترین حال یہ ہے کہ جس گھر میں آپ مقیم ہیں اس گھر کو آپ یتیم خانہ رجسٹر کرا دیں، کیونکہ بہت جلد وہ اسی میں آپ کو رکھنے والے ہیں۔ اچھا، تو زین صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ جو ہاتھ میں انسان سٹون پہنتا ہے، انگوٹھی پہنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اسلام کی اگر ہم روشنی میں اس کی بات کریں تو اس پہ کیا کانسیپٹ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں پتھر پہنو گے تو آپ کی قسمت میں فلاں چیز آ جائے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی، ٹھیک ہے، ٹائیگر پہنو گے آپ کو غصہ آئے گا، ٹھیک ہے، آپ اس میں کیا حقیقت ہے؟ اور حضور کی کیا سنت ہے؟ دیکھیے اور قرآن اس میں کیا کہتا میں ہے؟ آپ کا سوال بولی، دیکھیں یقیناً جو سٹون اسپیشلسٹ ہیں، اور یقیناً آپ کی بھی ان کے ساتھ میٹنگز ہو چکی ہیں،
ان کے نزدیک یہ نفع دیتا ہے نقصان دیتا ہے یہ پتھر انگوٹھی. مطلب کھوج کرنی چاہیے نا. پھر کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ کھوج کرنی چاہیے. کوئی ایسا پتھر تلاش کریں جو پاکستان کو سپر پاور بنا دے. کوئی ایسا پتھر تلاش کریں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اس کو پہن لے, معاشی بحران سے نکل جائے. اب آتے ہیں شریعت کی روشنی میں یہ کیا ہے. شریعت کی روشنی میں پتھر سے نفع نقصان طلب کرنا یہ کفر ہے, کیونکہ پتھر سے نفع نقصان کا عقیدہ حاصل کرنا یہ کافر کا ہے, غیر مسلم کا, مسلمان کا نہیں ہے. ہم کس طرف عوام کو لگا رہے ہیں کہ جناب وہ ایک انہوں نے مورتی نما بڑے پتھر بنائے ہوتے تھے, وہ ان سے مدد طلب کرتے تھے. ہم اپنے ہاتھ پر پہنی ہوئی چھوٹی سی انگوٹھی کے پتھر سے مدد طلب کریں گے. بھائی یہ دے گا, یہ پہن لو گے پیسے آ جائیں گے, یہ پہن لو گے غصہ آ جائے گا, یہ پہن لو گے دکھ آ جائے گا, تکلیف آ جائے اس گی. میں یہ کیا ہے؟ سنت ہے. حضور علی صاحب والسلام کا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے انگوٹھی پہنی. ٹھیک ہے, انگوٹھی سنت ہے, انگوٹھی آپ پہنے. اس میں پتھر جو مرضی پہن لو. بھائی سنت رسول سمجھ کر آپ انگوٹھی پہنے. یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب ہے کہ اس کو اس کا زبردست کانسیپٹ دوسرا لے کے چلے. اچھا, کچھ ایسے لوگ بھی نکل رہے ہیں باہر, تو وہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں, یا تو وہ آپ کا ہاتھ دیکھتے ہیں یا وہ آپ کی تاریخ پیدائش پوچھتے ہیں, میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے شخص کے اوپر. اور وہ آپ کی قسمت کا حال بتاتے دیکھیے قسمت کا حال وہ بتاتا ہے جو بیچارہ خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے. اپنی قسمت تو بیچارہ سیدھی کر لے, ہماری قسمت سنوارنے چلا. تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے شخص کو. ٹھیک ہے, بہترین. اگر ہم نماز میں یہ بات کریں کہ آپ کے جو آج کل کا دور ہے, آفیسز میں جاتے ہیں, جی تو آپ کی جو پینٹ ہے, وہ پینٹ کے پائنچے جو ہیں وہ نیچے آپ کے لمبے ہوتے ہیں. آپ کی پینٹ ہوتی ہے, آپ نہیں خریدتے ہو تو آپ کی ہائٹ ہر انسان کی بڑی چھوٹی ہوتی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو فولڈ, اب ہمارے نماز میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, تو کیا اگر ٹخنوں سے نیچے آپ کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پہلا سوال. دوسرا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پینٹ کو فولڈ کر لینا چاہیے, تو کیا کر لینا چاہیے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نیچے کے رخ کر دینا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اوپر بھی کرو. اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ اب یہ 2 سے 3 سوال ہیں, ان کے اوپر بڑی طویل ابحاث موجود ہیں, لیکن میں چونکہ پوڈ کاسٹ میں قلت وقت کو سمجھتے ہوئے مختصر سا جواب یہ دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمارے ٹخنے ہیں وہ ننگے رکھنے کا حکم دیا, ٹھیک ہے, لیکن حضور نے ساتھ فرمایا کہ تکبر کی وجہ سے جو انہیں ڈانپتے ہیں. اگر مثال کے طور پر آپ کی پینٹ وہ لمبی ہے, ٹخنے جو ہیں وہ آپ کے واضح نہیں ہیں, تو آپ تکبرن آپ نے نہیں بڑی کی, آپ کی سوچ ایسی نہیں, سوچ ایسی نہیں, آپ کے دماغ میں خیال بھی نہیں ہے, تو بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں, آپ نماز ادا کریں, آپ کی نماز ہوئے گی. ٹھیک ہے. ہاں سوال یہ ہے کہ ان کو فولڈ کر لینا, اس پر مفتیان اعظام نے مکروہ تحریمی کا حکم لگایا, اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس پر حکم لگایا. لیکن کیا ہی خوبصورت عقیدہ اور مذہب ہے ہمارا احناف کا کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ عوام میں عام ہو گئی, مفتی اپنے فتوے کو واپس لے لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے فتوے کو واپس لے لے گا, عوام کی سہولت کے لیے وہ اس کے مطابق فتوا دے دے گا. مثال کے طور کے اوپر اب یہ رائج ہو گیا عوام کے اندر بہت زیادہ, اب ہم مسجد میں اگر نماز پڑھیں گے تو ہمارے پاس تقریباً کوئی 70-80% لوگ ہوں گے جو پینٹ پہنیں گے, کیونکہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں آفس کے اندر سے, مطلب کالج کے لڑکے, یونیورسٹی کے لڑکے, تو اب موسٹلی انہوں نے پینٹیں پہنی ہوتی ہیں, تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کے ایک ذہن میں یہ تاثر ہے کہ یار یہ میرے گھٹنے جو ہے نا اوپر, ٹخنے جو ہے یہ ننگے ہونے چاہیے. اب وہ ٹخنوں کو ننگا کرنے کے چکر میں اس کو فولڈ کر لیں. ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹخنے آپ ننگے کریں ہی نہ, اگر آپ کے دل میں تکبر یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو آپ ان کو کریں ہی نہ, ویسے نماز پڑھ لیں. لیکن اگر آپ ان کو فولڈ کر رہے ہیں, پہلے تو یہ تھا کہ مکروہ تحریمی, اب علماء نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ اوپر ریسرچ کی اور انہوں نے اس نتیجے پر پہنچے, انہوں نے اس کے مکروہ تنزیہی کا حکم لگا دیا, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تو بندہ ان کو فولڈ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو کم از کم اس کو یہ کہہ کر ڈیسائیڈ نہ کرو کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی,
یہ نہ ہو کہ وہ نماز سے دور ہو جائے. لیکن ہمیں یہ چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ یار تعلیم دیں اسے. دیکھیں، میں جاگنگ ٹریک پہ جاتا ہوں، میں نے اس کے لیے اپنا علیحدہ سوٹ رکھا ہوا ہے. میں سوتا ہوں، میں نے نائٹ ڈریس علیحدہ رکھا ہوا ہے. میں صبح کے وقت مدرسہ میں جاتا ہوں، اس کے لیے میرا علیحدہ سوٹ ہے. ٹھیک ہے، نمازوں کے لیے میرا علیحدہ سوٹ ہے، کہیں آنا جانا ہو باہر علیحدہ سوٹ ہے، جوتے تک بھی علیحدہ ہیں بھائی. ایسے ہی حقیقت. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک سوٹ نماز کے لیے نہیں مختص کر سکتے؟ اگر ہم جاگنگ کرنے کے لیے، جم کرنے کے لیے، ورک آؤٹ کرنے کے لیے پوری ہم اپنی جناب وہ کٹ لے سکتے ہیں، تو کیا ہم نماز کے لیے کٹ نہیں لے سکتے؟ نماز کے لیے ہم ایک سوٹ نہیں لے سکتے؟ یقیناً خرید سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ان مسائل سے بہتر ہے کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جناب پینٹ فولڈ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، آگے سے تو یہ کہنا چاہیے کہ یار نماز کے لیے ایک سوٹ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، بہترین. اچھا، ایک اب آپ سے یہ سوال ہے میرا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک لبیک کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، ٹھیک ہے، اور اب اسے فوج جو ہے وہ ختم کر رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں وہ ختم ہو گئی ہے یا نہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک اسٹیبلشمنٹ نے جس کو بنایا اس کو ختم کر سکے؟ وہ خود کر سکتی ہے. وہ خود کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. بڑی کوشش کیا آپ کی یہ ہے، سمجھتے ہیں کہ بڑی کوشش اس کی. کو فوج نے بنایا؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں بھائی. کوئی بھی یہ ہمارے جنرل صاحب ہیں، ڈی جی ایس پی آر کرنل احمد شریف چودھری صاحب، بڑے دبنگ قسم کے جنرل ہیں اور بڑی بے لوث گفتگو کرتے ہیں. اس کا جواب تو ان کی زبانی آپ سن سکتے ہیں. وہ صحافی ان کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی سوال کیا کہ وہ سننے میں یہ آتا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وہاں پہ بھیجا اسلام آباد. تو انہوں نے کہا یار کل کو کوئی بھی تمہیں کہے گا کہ فلاں جماعت چلی گئی، جماعت اسلامی چلی گئی، ایکس وائی زی کوئی چلا گیا تو اسٹیبلشمنٹ میں تم یہ سوال کرو گے کہ اس نے بھیجا؟ بھائی ہم ایسے لوگ ہیں. انہوں نے اپنے بارے میں کہا. تو یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ. اب میں ایک بات کہتا ہوں، اگر اسٹیبلشمنٹ نے علامہ خادم حسین رضوی بنایا نا، کتنے پیسے لگے ہوں گے؟ لاکھ، 2 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ، 1 ارب. ہم 100 ارب دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ایک خادم حسین رضوی اور دے دو، ایسا تیار کر کے دے دو. اگر اسٹیبلشمنٹ کیا ایک سوال یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ بہت اچھے تھے اور وہ اب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایک انسان نے بہت اچھے کام کیے، لیکن اگر ایک انسان نے کوئی ایسا کام کر دیا جو ہمیں ناپسند ہے تو ہم پھر اس انسان کے اچھے کاموں کو بھول کے اس چیز کو لے کے آتے. جس طریقے سے مرحوم کے بارے میں کہ بات موجود تھی کہ جی انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے، کچھ گالی گلوچ دی تھی، کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ درست تھے، کرنے چاہیے تھے، یا اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ نہیں، اب دیکھیں نا کہ آپ سے میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ کس موقع پہ کون سا گالیوں کے بارے میں جو مشہور ہے کہ جناب وہ گالیاں دیتے تھے. کس کو گالیاں دیتے تھے؟ میرا ان کے ساتھ 3 سے 4 5 سال کا ایسا تعلق رہا ہے 1 to 1. اچھا، میں نے تو کبھی گالی نہیں کھائی. آپ کے میڈیا کے بہت سارے دوست ان کے پاس گئے ہیں، ان کو تو انہوں نے گالی نہیں دی. کن کو دیتے تھے؟ عام دنیا تھا بھائی. گستاخ رسول کے بارے میں اگر کوئی بات ہو جاتی تھی وہ آپے میں باہر ہو جاتے تھے. بعض اوقات ایسا لفظ، اور گالیاں بھی نہیں ہوتی تھی. گالیاں تو آپ نکالیں نا ابھی یوٹیوب کے اوپر آپ سرچ کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کون گالیاں دیتا ہے. وہ گالیاں نہیں تھی، ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں تعویلات میں بات چلی جائے گی اور ابحاث اگر ہم سعد رضوی کی بات کریں، یہ جو مرید کے والا، اب میں یہاں پہ آپ کو بات بتاتا ہوں، چھوٹا سا مرید کے والی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کا قرآن کہتا ہے قتل بعد ذالک ظنین. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بندہ بے ادبی گستاخی کرتا ہے. اللہ قرآن میں 29ویں سپارے میں دوسری سورۃ قلم میں 10 نشانیاں ارشاد فرماتا ہے گستاخ رسول کی، اور ان میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ والد الزنا ہوگا، اپنے حقیقی باپ کا نہیں، جس کو عرف کے اندر حرامی کہا جاتا ہے. ہم اوپن بات کر رہے ہیں نا، جس کو عرف میں حرامی کہا جاتا ہے. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو گستاخ رسول ہے وہ حرامی ہے. تو مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر ہم اس کو یوں بات کریں گے کہ گستاخ رسول حرامی ہے، بنا کے یار یہ گالیاں دیتا ہے، اور بھائی گالی نہیں دیتا، ریالٹی بتا رہا ہوں، حقیقت کی ہے. اب اسی کی میں بات کرتا ہوں، ولید بن مغیرہ کی 9 کوالٹیز اس میں تھیں، اس کو پتا تھا، لیکن اب یہ والی اس کو نہیں پتہ تھی. حضور کی بارگاہ سے اٹھا، دوڑتا ہوا ماں کی گردن پہ جا کے خنجر رکھ لیا.
کہا کہ مجھے بتاؤ. بالآخر یہ تاریخ کی کبھی تو کوئی ریسرچ کرے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں, کوئی آئے نا آ کے نہ بیٹھے اور پھر پتہ چلے. اچھا یہ جو مرید کے والے واقعے میں جب سعد رضوی کو اٹھا کے لے کے گئے تھے تب سے وہ غائب ہے. جی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو مار دیا گیا ہے یا وہ زندہ ہے یا کہاں غائب ہے, یا فوج نے اس کو غائب کیا ہوا ہے, یا کیا وہ میڈیا سے غائب ہوئے ہوئے ہیں, کیا اس میں حقیقت ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اگر شہید ہیں تو پھر بھی وہ زندہ ہیں, اور اللہ کے ہاں سے ان کے لیے رزق بھی آتا ہے, کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. دیکھیں نا آپ نے کتنا خوبصورت لفظ بولا ہے کہ ان کو شہید کر دیا. اگر تو وہ شہید ہیں ہمارے لیے پھر بھی وہ باعث فخر ہیں, اگر وہ گرفتار ہے تو ہمارے لیے پھر بھی باعث فخر ہے. ہم تو ہر حال میں چلنے والے لوگ ہیں. تو جو دین اسلام کے اگر پیچھے چل رہا ہے اور وہ رائٹ ڈائریکشن میں چل رہا ہے, تو ہمارا جو مذہب ہے اور ہم جو دین کے پیروکار ہیں, جس طریقے مفتیان کرام ہیں, یہ سارے چیزیں, تو ہم لوگ کیوں نہیں اس کی جستجو میں ان کے پیچھے جا کے اور ان کو جو ہے وہ اگر وہ گرفتار ہیں کوئی بھی ایسی چیز ہے. جی لیکن یہ ہمارا کسی سے مذہبی شخصیت سے ذاتی کوئی بھی کسی قسم کا ہمارا ان سے اختلاف نہیں ہے. تو یہ بھی نہیں ہے ہماری ان سے آرزو کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں, ہماری جستجو کریں, بالکل قطعی طور پر ہمارا نہیں ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاست کرنی ہے, سیاسی بندوں سے اختلاف ہو سکتا ہے. مذہبی لوگوں کو ہم کہتے ہیں یار تم نے اپنی تبلیغ کرنی ہے, تم اپنا تبلیغ کا کام کرو. ہم بھی مذہبی سیاسی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم عوام کو ایک آئینہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ یار یہ جو مذہبی سیاسی جماعتوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کند ذہن ہوتے ہیں, یہ جناب بڑے محدود ذہن کے مالک ہوتے ہیں, نہیں. اچھا ہم لوگ کھلے ذہن کے لوگ, اگر ہم انٹرنیشنل سطح پہ یہ بات کریں تو ہم لوگ جس طریقے سے اجتماع ہوتے ہیں اور اس قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے مرید کے والے واقعہ تھا تو کافی لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکلے, پیچھے سڑکیں بلاک کی اور یہ ساری چیزیں کی, مسلمان کو مار رہے ہیں. جی یہ کیا چل رہا ہے؟ اور یہ ہمارا 2025 کی بات کریں, 2026 کی جو جنریشن چل رہی ہے, تو ہم لوگ کس ڈائریکشن کی طرف, کس سمت کی طرف چل رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ہی مار رہے ہیں, خون شرابہ کر رہے ہیں, ڈائریکٹ فائرنگز ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ نہیں کہ صرف ان کے اینڈ پہ ہوئی ہیں, ہمارے اینڈ پہ بھی ہوئی ہیں. ہم نے بھی جو ہے کافی ایسے پولیس کے اہلکار اور اپنی اور ان کو نقصان پہنچایا, اور ان کے اینڈ پہ بھی ہوئی ہیں, انہوں نے بھی کافی اسٹریٹ دی ہے. دیکھیں جی, ایک شخص آپ کو آ کے گولی مارتا ہے, آپ کو اسٹیٹ نے یہ رول دیا ہے کہ آپ ڈیفینس کریں, ٹھیک ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس واقعے کو آلموسٹ 3.5 ماہ گزر چکے ہیں, ابھی تک اسٹیٹ یا کوئی متعلقہ ادارہ یہ ثبوت ہی پیش نہیں کر سکا ہائی کورٹ کے اندر کہ اس طرف سے ایک بھی گولی چلی تھی. آپ لوگوں کے ان پہ ہاں ایک بھی گولی چلی تھی, ابھی تک نہیں ثابت کر سکی, پوری اسٹیٹ نہیں ثابت کر سکی, ٹھیک ہے. پھر بھی اگر کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے, کسی کے ہاتھ میں جناب کوئی ڈنڈا ہے, تو ہم نہیں کہتے کہ نہیں تھا, بالکل تھے, لیکن اپنے ڈیفینس کے لیے. ہم تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ یار پولیس کے ساتھ جھگڑا کیا جائے, رینجر کے ساتھ کیا جائے, اپنے اداروں کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ محترمہ اپنی سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ یہ اپنی ایک سیاسی جستجو اور سیاسی ایک اپنا جو ہے وہ سلسلہ اس کو آگے بڑھا رہی ہیں اور چل رہی ہیں. ان کی بہت ساری چیزوں سے میں متفق ہوں, بہت ساری, لیکن باوجود اس کے میں وہ اس کا اظہار نہیں کرتا. اچھا ماشاءاللہ سے آپ کا جو جمعے کی نماز ہے اور آپ خطیب ہیں اس میں, تو وہاں جس طریقے سے ابھی آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ 7,000 بندہ جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے اور ساری چیزیں ہیں, تو وہ کچھ لوگوں سے میں گفتگو کر رہا تھا, ٹھیک ہے, اس میں ان لوگوں سے یہ پتا چلا کہ آپ نے اس سب واقعات سے پہلے کچھ فوج کے خلاف بات بھی ہوئی, اور فوج کے خلاف بات ہو کے پھر ایک جمعے میں آپ تشریف بھی نہیں لے کے آئے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ آ گئے, ٹھیک ہے, کیا آپ اندر تھے باہر تھے؟ اور اگر آپ اپنی بات بھی نہ کریں, اپنی بات کے علاوہ اگر ہم کسی اور ایسی پرسنالٹی کی بات کریں جو ان کے خاص کارکن تھے, تو کیا ان کو ہماری حکومت نے, ہماری جو چل رہی ہے اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کی اگر ہم بات کریں, کیا انہوں نے ان کو اندر کیا, ان کے ساتھ کوئی ڈیل شیل کی, کوئی ایسی؟ نہیں جی, میں اپنی ذات کے بارے میں بات کروں گا, میں کسی کو آگے کیوں رکھوں, میں اپنے بات کرتا ہوں. بالکل میرے ساتھ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا, ایک واقعہ ہوا,
لیکن اس کی متعلقہ جو افراد تھے جنہوں نے جا کے رپورٹ دی تھی، باقاعدہ طور پر وہ آئے، انہوں نے اپولوجائز کیا، اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا ایسا کوئی ریکارڈ نہیں نکلا تھا، اور ہم تو قرآن و حدیث کا درس دینے والے لوگ ہیں، اور بالکل اگر اسٹیٹ کے خلاف کوئی ایسی بات ہوگی، اسٹیٹ قرآن و حدیث کے خلاف، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے کوئی بھی ہے، قرآن و حدیث کے متضاد اگر کوئی بات کرے گا، ہم بالکل ان کو آئینہ دکھائیں گے، بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے۔ اور رہی بات آرمی کی، تو آرمی الحمدللہ وہ ہمارا فخر ہے، آرمی کے خلاف تو ہم کبھی بھی زندگی میں بات کر نہیں نہ سکتے، کیوں کہ وہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور الحمدللہ سے میرا اپنا چھوٹا بھائی جو مجھ سے چھوٹا ہے وہ آرمی آفیسر ہے، اس وقت آن ڈیوٹی ہے، اور ابھی ریسنٹلی انشاءاللہ میں ہمارے ڈی جے ایس پی آر جنرل احمد شریف چودھری صاحب ان کے ساتھ انشاءاللہ میٹنگ ہے چند دنوں اچھا بہترین بہترین ملاقات ہوئی۔ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت چند ایسے سوالوں کا آپ نے جواب دیا جو کہ اندر ایسے سوال تھے اور ہماری بہت سی آڈینس یہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی اور میں نے کوشش کی کہ میں کوئی ایسی چیز نہ مس کروں کہ جس کا میں سوال نہ لوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا سوال جس کا میں نے جواب ان سے نہیں پوچھا اور کوئی ایسا سوال ہے جو آپ لوگوں کے دماغ میں ہے، میری دیکھنے والی آڈینس کے دماغ میں ہے، تو وہ مجھے بھی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں، جو زین صاحب ہیں ان کو بھی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کے کامنٹ سیکشن میں بھی وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، تو ہم امید کریں گے کہ ہم ان سے اس کا جواب لے کے آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ زین بھائی، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا، ایک اپنے مصروف لمحات میں سے آپ تشریف لے کے آئے۔ آخر میں اگر آپ پاکستان کو اور ہماری دیکھنے والی آڈینس کو، یوتھ کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں اور جس ہم رانگ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں اس کی اگر سمت کو آپ بہتر طریقے سے اگر کچھ بتانا چاہیں، کوئی ایسے خاص بولڈن الفاظ جی جو آپ- پیغام یہی ہے جی، ہم اکثر دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صلاح الدین ایوبی عطا فرمائے، نور الدین زنگی عطا فرمائے، محمد بن قاسم عطا فرمائے۔ تو میں کہتا ہوں اگر یہی دعا کرنی ہے یار، تو پھر ایک اللہ سے یہ بھی دعا کرو کہ 250 کروڑ جو مسلمان ہیں وہ پھر مر جائیں، ٹھیک ہے، اگر ان لوگوں نے ہی دوبارہ آنا ہے، بھائی وہ بھی آپ میں سے تھے، آپ میں سے تھے تو وہ اس مقام تک پہنچے، آپ میں سے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزتیں عطا فرمائی۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسی بہادری اور جرأت عطا فرمائے تاکہ جو دین کا کام انہوں نے کیا وہ ہم کر سکیں، اور جب ایسے لوگ اقتدار پر آتے ہیں تو پھر ایک محدود سی ریاست مدینہ کو جو چند کلومیٹر کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اس کو 36 لاکھ مربع میل تک لے جاتے ہیں، اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے رول ماڈل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق کیا۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔